اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ کچھ مخصوص دنوں کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو فجر کی جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے، تو اس فجر سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان العشر عشرۃ الاضحیٰ والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر، کہ جو اللہ رب العزت نے عشر کا آئے سے عشرۃ الاضحیٰ ذوالحج کا پہلا عشرہ مراد ہے، اور جو وطر کا ہے اس سے یوم عرفہ 9 ذی الحج مراد ہے، اور والشفع اس سے 10 ذی الحج یوم النحر یعنی قربانی کا دن مراد ہے، اور فجر سے خصوصاً جو ہے 10 ذی الحج کی جو فجر وہ جو ہے مراد لی گئی ہے۔ تو ذی الحج کا پہلا عشرہ یعنی قربانی والا عشرہ، اس کے بہت زیادہ فضائل جو ہیں وہ مختلف احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پورے ذی الحج کے مہینے کے متعلق سید شہور شہر رمضان وعظم حرمت ذو الحجہ، کہ سارے مہینوں میں سے سردار مہینہ جو ہے رمضان کا ہے، اور حرمت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مہینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذو الحج کا جو ہے بنایا ہے۔ تو یہاں اگر بندہ احادیث کو دیکھے تو تقریباً 10 مختلف اعمال ایسے ہیں جو احادیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کو اس عشرہ ذو الحج یعنی ذو الحج والے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل جو ہے وہ عشرہ ذو الحج یعنی یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے وہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا جہاد فی سبیل اللہ سے ہی بڑھ کر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر نیک عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ اور نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں ہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان اذکار کی جو ہے وہ کثرت کیا کرو، یعنی تمہیں تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں بعض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے عشرہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، مطلب اس جو ہے عشرہ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں سے یعنی یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی یہ روزے بھی اتنی فضیلت کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ایک رات انسان ذی الحج کی پہلے عشرہ کی رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ شب قدر کے جو ہے وہ برابر ہے۔ اس طرح پھر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں انتہائی عبادت کرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دوسری راتوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ ان راتوں میں تمہارا چراغ گل نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہیں ساری رات اللہ کی بندگی میں گزارنی چاہیے کہ انسان کو یہ دوبارہ موقع ملا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے برابر جو ہے شب قدر کے برابر جو ہے وہ ثواب پا لے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمبر پہ ارشاد فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں، یعنی ایک روزہ 9 ذی الحج کا آپ رکھیں گے تو 1 سال پہلے والے اعمال بھی اور 1 سال بعد میں آنے والے اعمال جو گناہ ہوں گے وہ رب کائنات جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اور نمبر 6 عمل یہ ہے کہ انسان اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذو الحج کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو تو اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے، وہ قربانی کرنے کے بعد یعنی 10 کو جب وہ قربانی کر لے گا، جانور کو ذبح کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر جا کے وہ اپنے بال اور ناخنوں کو جو تراش لے۔ 7واں عمل جو ان دنوں کے اندر ثابت ہے
وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحج کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ انسان ہر فرض نماز کے بعد ایک بار مرد عورت جو بالغ ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ادا کریں۔ اور نمبر 8 اس عشرے کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی شب میں انسان جی بھر کر جو ہے وہ بندگی اور عبادت کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے ان راتوں کو زندہ رکھتا ہے تو رب کائنات اس کا دل اس دن نہیں مارے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر جہاں لوگوں کے دل جو ہے وہ پجمردہ ہوں گے، نا امید ہوں گے، قنوطیت اور یاسیت کا شکار ہو جائیں گے، تو ایسے شخص کا دل جو ہے اس دن وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوگا، وہ بلکہ خوش اور خرم جو ہے رہنے والا ہوگا۔ اور نمبر 9 اس عشرہ کا عمل نمبر 9 جو ہے کہ انسان جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کرے، جیسے آپ ادا کرتے ہیں وہ عیدگاہ کے اندر جا کر انسان جو ہے 6 تکبیروں زائد تکبیروں کے ساتھ انسان جو ہے وہ نماز کو ادا کرے، عیدگاہ کی طرف جائے، مسلمانوں سے ملے، ان سے خوشیاں بانٹے، ان کے ساتھ اپنے جو ہے ملے گلے ملے، اپنے معاملات کو ڈیل کرے، اور ایک کنبے کا جو ہے وہ رخ پورے قبیلے یا پوری قوم کو جو دھارنا چاہیے، ایک خاندان کی مثل جو ہو جانا چاہیے۔ اور نمبر 10 عمل یہ ہے کہ انسان قربانی کی نماز پڑھ کر، عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے پڑھ کر اپنے جانور کو جو ہے انسان ذبح کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی کہ ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں 10، 11 اور 12 میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور تمہیں اچھے جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے خر، اپنے بال اور اپنی اون سمیت جو ہے وہ وہاں حاضر ہوں گے، اور اپنے قربان کرنے والوں کو وہ جو ہے پل صراط سے لے کر جنت کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ 10 اعمال ہیں انسان کو ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے، جو تقریباً احادیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے۔